السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک شاعر ہیں ڈونا ایشورتھ، اس کی نظم کا ترجمہ ہے، آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ وہ اپنی نظم میں لکھتے ہیں، اس کا یہ ترجمہ ہے کہ جب خدا عورت کو بنانے میں مصروف تھا، ایک فرشتہ آیا اور پوچھا، اس مخلوق پر اتنا وقت کیوں؟ خدا نے جواب دیا، کیا تمہیں ان تمام خصوصیات کا پتہ ہے جو مجھے اس میں رکھنی ہیں؟ اسے ہر قسم کے حالات میں کام کرنا چاہیے، اسے ایک ہی وقت میں کئی بچوں کو گلے لگانے کے قابل ہونا چاہیے، ایسا گلے لگانا جو گھٹنے کی چوٹ سے ٹوٹے ہوئے دل تک سب ٹھیک کر دے۔ اسے یہ سب کچھ صرف 2 ہاتھوں سے کرنا ہے۔ وہ بیمار ہونے پر خود کو ٹھیک کر سکتی ہے اور دن میں 18 گھنٹے کام کر سکتی ہے۔ فرشتہ متاثر ہوا، بس 2 ہاتھ؟ ناممکن، اور کہا، کیا یہ ہماری ماڈل ہے؟ فرشتہ قریب آیا، اس نے عورت کو چھوا اور بولا، لیکن آپ نے اسے بہت نرم بنا دیا ہے یا رب۔ وہ نرم ہے، رب نے کہا، لیکن میں نے اسے مضبوط بنایا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا کچھ برداشت کر سکتی ہے اور اس پر قابو پا سکتی ہے۔ فرشتے نے پوچھا، کیا وہ سوچ سکتی ہے؟ رب نے جواب دیا، وہ نہ صرف سوچ سکتی ہے بلکہ وہ اپنی رائے بھی رکھ سکتی ہے اور بات چیت بھی کر سکتی ہے۔ فرشتے نے عورت کے گالوں کو چھوا اور بولا، یا رب، لگتا ہے یہ تخلیق ٹپک رہی ہے، آپ نے اس پر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے۔ رب نے فرشتے کی اصلاح کی، یہ ایک آنسو ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ فرشتے نے پوچھا۔ رب نے کہا، آنسو اس کے غم، اس کے شکوک، اس کی محبت، اس کی تنہائی، اس کی تکلیف اور اس کے فخر کے اظہار کا اس کا طریقہ ہے۔ اس بات نے فرشتے پر بڑا اثر ڈالا۔ رب، آپ عظیم باصلاحیت ہیں، آپ نے سب کچھ سوچا، ایک عورت واقعی شاندار ہے۔ رب نے کہا، واقعی وہ ہے، اس کے پاس طاقت ہے جو آدمی کو حیران کر دیتی ہے۔ وہ مصیبت کو سنبھال سکتی ہے اور بھاری بوجھ اٹھا سکتی ہے۔ وہ خوشی، محبت اور رائے رکھتی ہے۔ جب وہ چیخنے کی طرح محسوس کرتی ہے تو وہ مسکرا دیتی ہے۔ وہ ہنستے ہنستے رو دیتی ہے، وہ روتے روتے ہنس پڑتی ہے۔ وہ جس چیز پر یقین رکھتی ہے اس کے لیے لڑتی ہے۔ جب وہ کچھ کرنے کا ٹھان لے تو کر گزرتی ہے۔ اس کی محبت غیر مشروط ہے۔ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے جب کوئی قریبی رشتہ دار یا عزیز مر جاتا ہے، لیکن وہ زندگی کے ساتھ چلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ فرشتے نے پوچھا، تو وہ ایک کامل وجود ہے؟ رب نے جواب دیا، نہیں، اس میں صرف ایک خرابی ہے، وہ اکثر بھول جاتی ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہ تو ایک شاعر ہیں ڈونا ایشورتھ، جس کی نظم کا ترجمہ میں نے یہاں پہ بتایا آپ کو۔ یہ تو ایک خیالی نظم کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن حقیقت میں اللہ نے، ہمارے اسلام نے عورت کو جو عزت، جو مقام، جو مرتبہ دیا، وہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں۔ اور اس کے گھریلو کام کاج کرنے میں نیکیاں لکھی گئیں، اور اتنی نیکیاں لکھی گئیں کہ بڑے کام کی تو بڑی بڑی نیکیاں ہیں ہی، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، مگر وہ ایک کشن بھی اٹھا کر ترتیب سے رکھ دیتی ہے تو اس پر بھی اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور ہمارے اللہ نے بظاہر نرم و نازک نظر آنے والی عورت کو اندر سے بہت مضبوط اور طاقتور بنایا ہے، اور حد سے زیادہ سینسٹیو، حساس بنایا ہے۔ یہ عورت ہی تو ہے جو ایک ہی وقت میں کسی کے لیے سخت چٹان اور کسی کے لیے روئی کے گالوں سے بھی زیادہ نرم ہوتی ہے۔ ہمارے شاعر ساغر صدیقی کہتے ہیں کہ اگر بزم ہستی میں عورت نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی۔ کائنات کے وجود میں رنگ عورت ہی کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ہر مقام میں، ہر مرتبے پر، اس کا کوئی بھی مقام ہو، خواہ بیٹی ہو، بیوی ہو، ماں ہو، بہن ہو، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر رتبے میں عزت سے بخشا ہے اور عزت دی ہے اور ایک الگ ہی مقام دیا ہے۔ اللہ سب کی جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے اور بیوی کے رشتے کو پیار اور محبت سے مضبوط رکھے، آمین۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔